اور اختلاف کی بات اور ہے، اگر آپ نے اختلافی بات کی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی پیش کرنا چاہیے تھا کہ بھائی کہ کچھ ماننے والے لوگ بھی موجود ہیں، تو آپ نے اس کو تو بالکل اڑا دیا، صرف یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ روایت ضعیف ہے۔ تو یہ جو آپ کی چال بازیاں ہیں نا، بس یہ شیطانی سے آپ جو ہے وہ ظاہر اس طرح کی مکر و فریب تو آپ کو سکھا کون رہا ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھائی اس پر جو ہے ضعیف حدیث ہونے کا یا پوری روایت کا موضوع ہونے کا حکم کسی محدث نے یہ نہیں لگایا ہے۔ ضعیف جو ہے وہ تو پھر بھی ایک درجے پر قبول ہے، خاص طور سے اگر کسی مجتہد نے کسی ضعیف روایت سے استدلال کرتے ہوئے کسی مسئلے پر جو ہے اس نے یہ کیا ہے، مسئلے کو اخذ کیا ہے یا کچھ اس پر وہ انہوں نے یہ کیا، تو وہ آٹومیٹک جو ہے وہ ضعیف روایت جو ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ اصول ہے۔ مجتہد جو ہے وہ بہت اونچے درجے کی چیز ہے، اجتہاد کے درجے پر پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے۔ قائل علامہ جلال الدین سیوطی کی آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک مجتہد کے اندر جو ہے کتنا علم ہونا چاہیے اور کس کس علوم پر اس کو دسترس ہوتی ہے، تب جا کر وہ درجہ اجتہاد پر پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے تو حضرت مولانا شاہ ولی تھانوی جیسا شخص یہ کہہ دیا کہ اب جو ہے وہ اصول پر جو ہے مجتہد نہیں ہو سکتے، اصول اب بنائے جا چکے ہیں، فروعات پر جو ہے وہ اجتہاد کیا جائے، تحقیقات کی جائیں اور نئے دروازے کھولے جائیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں، یہ خاص طور سے ان کا جو مرزا انجینئر کا جو طبقہ